خوشبو رمضان، خوشبو رمضان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کا موقع۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبو رمضان۔ ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر، بے پناہ احسانات کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہم سب اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہمارا جو پہلا عشرہ ہے ماہ رمضان المبارک کا، رحمتوں بھرا عشرہ، وہ اپنے اختتام پذیر ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ چونکہ چند ہی لمحات، چند ہی گھڑیاں رہ گئی ہیں، یہ عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ نہ جانے اگلے سال یہ کس کو نصیب ہوگا، کس کو نہیں نصیب ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درود پاک کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروگرام میں سٹارٹ میں ہم آپ کو احباب کو ضرور بتائیں۔ تاجدار انبیاء علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اور بڑا ہی معروف ہے، بڑا ہی معروف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی میرا شخص مجھ پر جمعے والے دن بالخصوص زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا نام اور اس کے والد محترم کا نام لے کر میری بارگاہ میں یہ درود پاک پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم اور بہت سارے ہیں، بہت سارے حدیث مبارکہ ہیں، انشاءاللہ میں پھر دوبارہ پیش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے احباب کو چونکہ انتظار رہتا ہے ہمارا کہ بڑے ہی معروف شناخوان مذہبی اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ سیاسی، سماجی اور دیگر شعبہ جات سے ریلیٹڈ شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، آج ہمارے ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت پرسنالٹی، ہمارے بھائی، ہمارے قابل شاد احترام، ایک ایسے شعبے سے جن کا تعلق ہے، بڑا ہی روب دبدبے والا شعبہ ہے، رانا معظم عباس صاحب۔ سر پہلے تو ویلکم، خوش آمدید، جی آئیں۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں علی حسن پنسوتا صاحب، آپ بھی ایڈوکیٹ ہیں اور رانا صاحب بھی ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں۔ سر میں آپ دونوں کو تہ دل سے ویلکم کرتا ہوں سر۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفکر، ہمارے پیارے بھائی قابل شاد احترام حضرت علامہ عمر فاروق صاحب۔ سر میں آپ کا پھر شکر گزار ہوں، آپ ہمیں اکثر رہنمائی فرماتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ہمیں زیارت کا شرف بخشتے ہیں۔ اور ہمارے مہمان ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت کمال پڑھتے ہیں، ان کے کلام کی سلیکشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ شہر جڑاوالا کی بڑی ہی خوبصورت آواز کے مالک حافظ قرآن بھی ہیں، حافظ حسن رضا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ہماری موجود ہیں کو ہوسٹ جی نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال ہمیشہ کسی چیز سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ جنگوں میں لوگ ڈھالیں لے کے جاتے تھے اپنی حفاظت کے لیے، تو اللہ رب العزت نے روزے کو ہماری خاطر ڈھال تصور فرمایا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ سکے، کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کا برا دیکھنا، برا سننا، ہر ایک چیز سے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، اور روزہ انسان کو برائی سے روکتا ہے تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار بنے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بڑے اسکالر حضرت علامہ محمد عمر فاروق صاحب، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اویس بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، سٹی نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر بندہ ناچیز کو حکم کیا، میں حاضر ہو گیا۔ تو جہاں تک سوال کا تعلق ہے، آپ نے پوچھا کہ کو ایجوکیشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے سوال جواب کے شروع میں ایک جملہ کوٹ کرتا ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر پڑھانے والے امام حسن بصری ہوں اور پڑھنے والی حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوں تو تب بھی آمنے سامنے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ تقویٰ کا عالم ہے، شریعت نے یہ فیصلہ رکھا ہے۔ جہاں تک کو ایجوکیشن کا معاملہ، چونکہ میرے سینئر بھی بیٹھے ہیں، موسٹ سینئر رانا معظم عباس صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ میری رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ کو ایجوکیشن کا جہاں تک معاملہ ہے،
ایک بچہ اور بچی دونوں اگر اکٹھے پڑھتے ہیں تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے اکٹھا، یہ الگ الگ۔ آپ یہ دیکھیں اگرچہ آپ نے ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے اکٹھا کیا ہے، فائدے کے لیے اکٹھا کیا ہے، آپ نے بھی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی ہوگی، میں بھی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اس کے فوائد نہ ہونے کے برابر ہیں، اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور بے شمار نقصان ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ کو ایجوکیشن کے حساب سے آپ دیکھیں کہ نوجوان ہوتے ہیں، یہ بھی عاقل بالغ ہوتے ہیں، وہ بھی عاقلہ بالغہ ہوتی ہے، تو جب ان میں آپس میں فرینڈشپ بن جاتی ہیں، دوستیاں بن جاتی ہیں، معاملات یعنی شادی سے پہلے ہی وہ غیر شرعی معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ کل کو جب شادی کا موقع آتا ہے، لڑکا کہتا ہے ابا جی میں نے وہاں پہ شادی کرنی ہے، لڑکی کہتی ہے ابا جی میں نے وہاں پہ شادی کرنی ہے۔ ہوتا یہ ہے یا لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے یا لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے۔ جب زبردستی شادی کی جاتی ہے ان کی والدین کی اپنی مرضی کے مطابق، اب کل کو وہ جو لڑکی ہے اس کا تعلق وہ پچھلے کے ساتھ ہے، موبائل کے، ابھی تک ان سے باتیں ہو رہی ہیں ان سے، ٹھیک ہے، اور وہی لڑکا اس کی کسی اور سے شادی ہوئی ہے اور ابھی تک اس کی باتیں اس لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہیں جو اس کی بیوی نہیں ہے، صرف دوست ہے، اور بیوی سے بڑھ کر وہ اسے ترجیح دے رہا ہے۔ ہوتا کہ جب یہ معاملات اوپن ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، تو نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ میرے سینئر موجود ہیں، ابھی عدالتوں میں جو ریشو ہے طلاق کی وہ بہت زیادہ، معاملات اسی وجہ سے جو ہے نا وہ کریٹ ہوتے ہیں کہ کو ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اور ویسے بھی یہاں پہ یہ بھی میں بات کوٹ کرتا چلوں کہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق اگر بچی کہتی ہے نا اپنے والد کو کہ میں نے یہاں پہ شادی کرنی ہے، تو والد صاحب کو چاہیے کہ اس کی بات کو سنیں۔ اگر بچہ کہتا ہے کہ ابا جی مجھے یہ لڑکی پسند ہے، میں نے یہاں پہ شادی کرنی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس پہ سوچے، اپنا زور نہ لگائیں۔ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، شرعی لحاظ سے بھی آپ نے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملی، کاروبار کیا، تجارت کی، تجارت کرنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پھر اپنی سہیلی کے ذریعے پیغام پہنچایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور شریعت مصطفیٰ تو یہاں تک اجازت دیتی ہے کہ شادی سے پہلے ایک مرتبہ کم از کم لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں ملیں، بات چیت کریں، آیا ان کا نباہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، آیا یہ زندگی گزار بھی سکتے ہیں، ایک دفعہ ملیں شریعت کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے آج کل فون ادھر لگا ہوا ادھر بھی فون لگا ہوا ہے اور غیر شرعی جو معاملات ہیں اس کو جناب حد سے پار کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا یہ بھی ایک زنا کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے جو آپ نے لوٹانا ہے، آپ نہیں لوٹائیں گے، اپنی نسل سے وہ لوٹایا جائے گا۔ اب زنا وہ جو ایک مخصوص ہے وہ نہیں ہے، اب اس میں آنکھوں کا زنا بھی ہے، اس میں کانوں کا زنا بھی ہے۔ اگر کسی کی ماں بہن بیٹی گلی میں کھڑی ہے، میں اس کو غلط نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہوں، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ قیامت کے دن وہ سلاخیں جو ہیں وہ پگھلا کر ہماری آنکھوں میں یوں دھونس دی جائیں گی۔ اگر ہم آج کسی کی ماں بہن کی طرف اس طرح غلط نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ بعید نہیں ہے کہ کل کو ہماری ماں بہن کی طرف بھی کچھ اس طرح۔ بہت خوب، جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت خوبصورت بیان فرمایا آپ نے اور بڑی ہی رہنمائی آپ فرما رہے تھے اور حقائق پر مبنی گفتگو فرما رہے تھے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے مہمان کی طرف۔ رانا صاحب، سر پہلے تو بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو، ٹھیک ہے، بڑی اللہ نے عزتوں سے نوازا آپ کو، شہر فیصل آباد میں بڑا نام ہے آپ کا۔ اچھا، ایڈوکیٹ نام سنتے ہی مطلب ایسے لگتا ہے ایڈوکیٹ ہو گیا، ایس ایچ او ہو گیا، مطلب بڑے ہی معتبر نام ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ایک عجیب سی ایک لہر دوڑ جاتی ہے پبلک کے دلوں میں، مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ لوگوں کا۔ کچھ پچھلے دنوں ایسے معاملات بھی ہوئے تھے ہمارے ایڈوکیٹ بھائیوں کے لاہور میں اور دیگر شہروں میں، تو سر اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرے بہت سارے ایڈوکیٹ دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، ہمارے کزن ہیں، ریلیٹیو ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ایک پبلک کا مائنڈ بنا ہوا ہے۔ دو باتیں، پہلے تو قادری صاحب، پہلے تو کو ایجوکیشن والی بات جو ہوئی ہے اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، چونکہ میرے بھائی نے اپنی باتوں کو ڈینائل بھی کر دیا اور ایڈمٹ بھی کر لیا۔ اب چونکہ وہ بینگ اے اسکالر بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کا وزن بینگ اے اسکالر ہوگا۔ اگر میرے چھوٹے بھائی ہیں، اللہ کرے انشاءاللہ تعالی ہماری فیلڈ میں آئیں گے اور اچھا خاصا وہ نام بنائیں گے انشاءاللہ، تو جب بطور وکیل بات کریں گے تو معاملات ایسے ہیں کہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ امام حسن بصری اور رابعہ بصری بھی آپس میں بیٹھے ہوں تو وہ جائز نہیں ہے۔ نہیں، یہ اچھا یہ شرعی معاملہ نہیں ہے،
یہ دونوں جو ہیں وہ شریعت کے پیروکار ہیں، شریعت میں نہیں ہیں، ان کی وجہ سے شریعت نہیں ہے، یہ شریعت کے پیروکار ہیں جیسے آپ اور میں ہیں۔ تقوی کی بات کروں نا، مطلب یہ تقوی بھی آپ نے کریٹ کیا ہے نا، ان پہ کوئی آیت نہیں اتری کہ یہ تقوی کی یہ علامت ہے، یہ ہماری عقیدت ہے نا ان کے ساتھ، ہم نے مان لی۔ ہاں شریعت کی بات یہ ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہیں، ان کے ساتھ بزنس کر رہی ہیں۔ اب اگر ان دونوں باتوں کو دیکھیں گے تو میں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دوں گا۔ تیسری بات، جب بھی کوئی کام آپ چھپ کے کریں گے وہ کام اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوگی۔ غالباً حدیث شریف ہے، چونکہ میرے بھائی اس کو تصحیح فرما دیں گے کہ ایک جو جوان مرد ہوتا ہے اس کے ساتھ غالباً 1000 شیطان ہوتا ہے۔ ایک جو میری جیسا کوئی عمر والا بندہ ہوگا اس کے ساتھ کم شیطان ہوں گے۔ جتنے بھی معاملات بینگ پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے اگر چھپ کے کیے جائیں گے، آپ ٹیلی فون کو اس کا استعمال اپنے دوستوں میں نہیں کریں گے، اپنے والد، اپنی بہن، اپنے بھائی کے سامنے نہیں کریں گے، اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوگی۔ اگر چیزوں تک اسیس ہوگی تو چیزوں میں زیادہ آپ پیوریفیکیشن لا سکتے ہیں۔ اس ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکی اور لڑکے کو انٹرمنگل ہو جانا چاہیے، لیکن ایک لڑکی اگر اپنی کلاس میں 25-30 لڑکوں کو دیکھتی ہے، ان کی علیحدہ علیحدہ سے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی سائیکی یہ ہے، اس کی سائیکی یہ ہے، یہ مجھے کس آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اس کا ٹورڈز پیپل کیا رویہ ہے۔ اسی طرح ایک لڑکا بھی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اس نے دوپٹہ جو ہے وہ جھوٹا سچا لیا ہے، یا اس نے جو فیشن کیا ہے یہ اس کے اندر بھی یہ باحیا ہے۔ وہ چیزیں پرکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، جب چیزیں بہت ساری چیزیں اب جب معاشرہ کو ایجوکیشن پہ نہیں تھا، ہیر رانجھا تب بھی تھی، سسی پونو تب بھی تھی، آج کی جو ہے وہ کوئی پریم کہانی جو ہے وہ اس کو ہم مثال نہیں بنا سکتے۔ اب ڈیجیٹل لو ہو گیا سر، چلیں وہ اللہ کرے اگر وہ لب ہوگا تو وہ بھی باہر آئے گا نا۔ جب تھا تب بھی تھا، اب اگر ہے تو اس میں تھوڑا سا کمی آئی ہے چیزوں کو۔ اچھا، جب چیزیں آپ ٹھیک کرنے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا نا جی آپ بطور وکیل اگر شریعت کو دیکھیں گے تو بہت ساری ریلیکسیشن بھی ملے گی آپ سر۔ لیکن اس کے ابھی آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں۔ نقصان یہ ہو رہا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، نقصان سوچنے سے چیزیں، بہت ساری چیزیں ڈرائیو کرنی پڑتی ہیں آپ کو کہ یار اس معاشرے میں ایسے تھا اب ایسے ہو رہا ہے۔ رانا صاحب میرا جو اگلا کوشچن ہے، اب رہ گئی بات وکلا والی۔ جی بسم اللہ۔ اگر تو معاشرے میں صحافی جو ہیں جی جی ان کا معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ رشتہ داری ہونے چاہیے، ان کے ساتھ لین دین کر لینا چاہیے، تو وکلا غلط ہے۔ بینگ اے سٹیزن اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے مطمئن ہیں کہ وہ آپ کو دوائی ٹھیک دے رہا ہے، اس کا آپ کے ساتھ رویہ ٹھیک تھا، تو پھر وکلا غلط ہے۔ آپ اپنے گھر پڑھانے والے مولوی سے لے کے جو بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہا ہے اور ٹیوٹر جو آپ کے بچوں کو آکسفورڈ کی تعلیم دے رہا ہے، اگر آپ اس سے مطمئن ہیں تو پھر وکلا غلط ہے۔ اگر آپ یہ جو آپ کے باہر بہت سارے بندے فوڈ سٹریٹ کی صورت میں بہت ساری چیزیں بیچ رہے ہیں، اگر وہ بالکل میرٹ پہ بیچ رہے ہیں، ان کا سارے معاملات ٹھیک ہیں، تو وکلا پھر غلط ہے۔ اگر وکلا کے لیے آپ نے کوئی کلونی علیحدہ سے بنا دی ہے، ہمارے والدین علیحدہ سے ہیں، ہماری پرورش علیحدہ سے ہو رہی ہے، تو پھر بھی وکلا غلط ہے۔ سارے کا سارا معاشرہ اپنی جگہ پہ غلط ہو چکا ہے، عدم برداشت ہم میں کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے، وہ کسی بھی معاشرے میں لے لیں۔ اب چونکہ وکلا رائٹس پروٹیکٹ کرتے ہیں، وکلا سے آپ ایکسپیکٹیشن زیادہ لگاتے ہیں، ایون آپ اپنے علماء سے اگر مطمئن ہیں تو پھر بھی وکلا غلط ہے۔ معاشرے کا جتنا حصہ، جتنا ایلیمنٹ ہے، اس میں جتنا ہمارا برائی میں حصہ ڈال سکتا ہے وہ ہم نے ڈالا ہے، لیکن جو اچھا ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو بھی کائنڈلی، اس کو بھی کبھی دیکھا کیجیے۔ تو اس میں آپ اگر 365 دنوں میں 2 دن کوئی وکیل کوئی غلط حرکت کر لیتا ہے تو 363 دن اس کے مائنس نہیں کرنے چاہیے۔ سر آپ اس میں کیا فرد واد کو غلط ٹھہرائیں گے یا سارے سسٹم کو غلط کہیں گے؟ دیکھیں سسٹم ہی غلط ہوتا ہے۔ سسٹم اگر میں ایک دور تھا کموکا صاحب جی جی کتابوں میں پڑھا ہے
کہ لوگ جو کرپٹ ہوتا تھا اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری نہیں کرتے تھے. لوگ کچہری میں ڈھونڈتے تھے کہ بندہ ڈھونڈو یار کہ بے ایمان بندہ ڈھونڈیں, اس کے پاس تفتیش لگواتے ہیں, بے ایمان ڈھونڈو اس جج سے فیصلہ کرواتے ہیں. آج حالات اس سے یکسر تھوڑا سا مختلف ہو گئے. آج لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار ایماندار ڈھونڈو, اس کے پاس چلتے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ رانا صاحب سے اور پھر علامہ صاحب اور ہمارے پنسوتا صاحب بھی موجود ہیں اور معروف ثنا خان بھی موجود ہیں. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. خوشبو